السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد علی حضرت اپنا دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کل کا ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں انٹرمیڈیٹ سال دوم نباتیات کے پہلے یونٹ کا جو پہلا لیسن ہے پودوں میں حمل و نقل، اس کے تعلق سے میں آج کے سیشن میں کچھ آپ لوگوں کو معلومات یا جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سیشن کے اختتام کے بعد آپ خشبہ، زائلم اور لہا فلوئم کے افعال جان جائیں گے اور پودوں میں حمل و نقل کو سمجھا پائیں گے۔ دیکھیے، تمام پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ پانی کی ضروریات سے ہی پورا ہوتا ہے، اور یہ جو پانی ہے پودے کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور پچھلی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ پودوں کی جڑیں زمین سے پانی اور معدنیات یا نمکیات یا مقویات کا انجذاب کرتی ہیں۔ تو پودوں کی جڑیں زمین سے کس طرح پانی اور مقویات کا انجذاب کرتی ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جڑوں کو خاص طور پر باریک باریک ساختیں جڑوں سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، جنہیں جڑ بال یا روٹ ہیئرز کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی جڑ بال ہیں جس کے ذریعے سے پانی کا انجذاب عمل میں آتا ہے، اور اس جڑ بال کے ذریعے سے ہی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پودا جمع کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہی جڑ بال کے ذریعے سے معدنیات اور نمکیات اور مقویات کا بھی انجذاب عمل میں آتا ہے۔ پانی اور معدنیات دو طرح سے یا دو طریقہ کار سے جڑ بال کے ذریعے سے پودے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دو طریقے کیا ہیں؟ لیجئے، ایک ہے اپوپلاسٹک پاتھ وے اور دوسرا ہے سمپلاسٹک پاتھ وے۔ اگر پانی اور معدنیات بین خلوی جگہوں یا سیل سپیسز یعنی دو خلیوں کے درمیان میں جو خلوی دیوار ہوتی ہے ان کے درمیان سے پانی اور مقویات گزریں اور پودے کے زائلم تک پہنچتے ہیں، تو یہ عمل اپوپلاسٹک پاتھ وے کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے سمپلاسٹک پاتھ وے۔ اگر پانی اور معدنیات خلیے مائع سے ہو کر، یاد رکھیں خلیے مائع سے راست طور پر خلیے مائع سے ہو کر زائلم، آخر میں زائلم تک پہنچتے ہیں، تو اس عمل کو سمپلاسٹک پاتھ وے کہا جاتا ہے۔ اور زائلم کی جو ویائیں یا ویسلز ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں اور استوانہ نما ہوتی ہیں، اور ان کی جو بناوٹ ہے غیر جاندار اشیاء سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ زائلم خشبہ پانی اور قابل انجذاب معدنی نمکیات یا معدنیات کا ایصال کرتا ہے۔ کہاں سے کرتا ہے؟ جڑ سے لے کر تمام حصوں تک پودے کے، یعنی جڑ سے پودے کے ہر حصے تک معدنیات کا ایصال کرنا، ایصال یعنی پہنچانا، یہ کام ہے زائلم کا۔ اور آپ کو یقیناً ایک بات جان کر حیرت ہوگی کہ تقریباً 95% انجذاب شدہ پانی، یعنی جو جذب کیا ہوا پانی ہے جڑ بالوں کے ذریعے سے پودا جو جذب کرتا ہے، اس کا 95% حصہ دہن یا اسٹومیٹا جو پتے کے پچھلی جانب موجود ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بعض اوقات یہ غور بھی کیے ہوں گے کہ جب آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا ہوا میں تھوڑی سی نمی اور ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہی جو عمل ہے یعنی اسٹومیٹا کے ذریعے سے پانی کا باہر خارج ہو جانا عمل سریان کہلاتا ہے۔
اس کو انگریزی میں ٹرانسپیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ پتے کی نچلی سطح پر جو دہن یا اسٹومیٹا کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آپ مشاہدہ کیجئے اس ویڈیو کے بعد کہ کوئی پتے کو لے کر بڑے غور فرمائیں کہ اس کے پچھلی سطح کو کسی میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر عمل سریان پورا دن واقع ہو، ایک اور بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ عمل سریان پورا دن یا 24 گھنٹے واقع نہیں ہوتا ہے۔ اگر عمل سریان یا ٹرانسپیریشن پورا دن وقوع پذیر ہوتا رہے تو دن کے اختتام تک پانی کا بہت بھاری نقصان پودے کا ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو روکنے کے لیے دہنوں میں یا اسٹومیٹا میں ایک میکانزم پایا جاتا ہے۔ قدرت نے ایک میکانزم رکھا ہے کہ دہن کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ اوپننگ اور کلوزنگ میکانزم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اوپننگ اور کلوزنگ میکانزم کس طرح کام کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں پانی اور پوٹاشیم، آپ یہاں پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے اوقات میں پانی اور پوٹاشیم کے روانوں کے ساتھ محافظ خلیے جو گارڈ سیلز ہوتے ہیں دہن کے کھلنے اور بند ہونے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو گارڈ سیلز میں جب یہ پانی اور پوٹاشیم کے رواں داخل ہو جاتے ہیں تو دہنوں کی ساخت میں تبدیلی یا کھنچاؤ آتا ہے اور پھر یہ کھل جاتے ہیں۔ تو دن بھر عمل سریان واقع ہوتا رہتا ہے، اور رات کے اوقات میں پانی اور پوٹاشیم کا رواں ان محافظ خلیوں یا گارڈ سیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مزید اس کی ساخت میں تبدیلی آ کر یہ بند ہو جاتے ہیں، یعنی اسٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں۔ تو رات میں پانی کا جو نقصان ہے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، 12 گھنٹے کھلے اور 12 گھنٹے بند، اس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹومیٹا جو دہن ہوتے ہیں ان سے گیسوں کا تبادلہ بھی انجام پاتا ہے۔ وہ کیسے انجام پاتا ہے؟ یعنی پتے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے شعاعی ترکیب یا فوٹوسنتھیسس کا جب عمل انجام دے دیتے ہیں، تب اس عمل کے حاصل شدہ گلوکوز کو فلوئم یا لہا کے ذریعے سے پودے کے دوسرے تمام حصوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہ جو لہا ہے یہ نسبتاً خشبے سے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، اور اس کی بافتیں پیرنکھائما یا قبئی خلیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو سیو ٹیوبس یا کمپینین سیلز نظر آتے ہیں جو غذائی مادوں کا ایصال کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو تصویر ہے، اس میں نیچے سے اوپر کی جانب اور اوپر سے نیچے کی جانب غذائی مادے حمل و نقل کرتے رہتے ہیں تاکہ پودے کے ہر حصے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے حصے تک، یہ غذائی مادے پہنچائے جائیں برابر سطح میں۔ تو اب آخر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پودے میں حمل و نقل زائلم اور فلوئم کے افعال کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ۔